میرے بیٹے سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اس نے بادشاہ سے پوچھا, بادشاہ اس نے کوئی خطا کی ہے, گستاخی کی ہے؟ آپ نے اس کو اس کے نام سے نہیں پکارا, ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے. بادشاہ مسکرایا, کہنے لگا ایاز تیرے بیٹے سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی, تو نے اس کا نام نبی کے نام پر رکھا ہے. میں ہمیشہ نام لے کے بلاتا ہوں, آج اس لیے نام نہیں لیا کہ میرا وضو نہیں ہے. میں نے بغیر وضو کے وہ نام لینا ادب کے خلاف سمجھا. نام لو, رکھو بچوں کے نام نبی کے نام پر, تو ان کا ادب بھی کرو, ناموں کو بگاڑو. یہ لوگوں کی عادت, نبی کے نام پر نام رکھے بگاڑ دیتے ہیں. تو جو لفظ محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام رکھا ہے تو ادب سے لینا ہے, اور ان بچوں میں کوشش کرنی ہے کہ نبی کی محبت آئے, تعظیم آئے, خوبی آئے. ہر گھر میں اسلامی طریقے اپنانے ہیں, دوسرے طریقے اپنانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کیا پیغام ملا اللہ کی طرف سے؟ بیٹا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے, اور حضور سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ تمام باتیں جتنی میں نے کی ہیں عرش کے پایوں کی دوسری, میرے والد صاحب کی کتاب ذکر حسین آئے گی انشاءاللہ, اس میں دیکھ لینا, اس میں تمام یہ موجود ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ بیان سنتے رہتے ہیں. اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا. اسی سے لو, اسی سے قلم, اسی سے عرش, اسی سے کرسی. یہ ساری کائنات نبی کے نور کا فیضان ہے. نبی کے اونچی گئیے. یہ نور حضرت آدم سے آیا, کیونکہ ان کے یہاں اولاد ہوتی تھی, آخری بیٹا اکلوتا ہوا جس کا نام شیس علیہ السلام ان میں آیا. ان سے منتقل ہوتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آیا. بہت لمبی تفصیل ہے, اس میں نہیں جا رہا. حضرت ابراہیم کی آگے اولاد, ان کے 2 بیٹوں کے نام مشہور ہیں, باقی کے نام مشہور نہیں. اولاد اور بھی تھی, ان کی صرف 2 بیویوں کے نام مشہور ہیں, باقی کے مشہور نہیں. یہ نہیں سمجھنا وہی تھی. حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل, یہ ان کے 2 بیٹوں کے نام مشہور ہیں, دونوں نبی ہیں. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف. اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء. کیا لقب ہے؟ نبیوں کے باپ. نبیوں کے باپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت یوسف کا نام لیتے تھے بڑے پیار سے, فرماتے تھے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. خود کریم عزت والے, باپ یعقوب علیہ السلام عزت والے, دادا اسحاق علیہ السلام عزت والے, پردادا ابراہیم علیہ السلام عزت والے. تو نبی عزت والے ہوتے ہیں, نبی بڑی شان والے. تو حضرت ابراہیم سے 2 شاخیں ہو گئیں, ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی, اونچی کہیے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اور نبی نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی تک کوئی اور, بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا, وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد, تو ان میں یہ جاری رہا. آخری ان میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل, قرآن میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. زندہ, اونچی, زندہ. وہ آسمانوں میں زندہ ہیں, قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. نہا کر نکلے تھے, 2 چادریں, جو نہانے کے بعد پانی ہوتا ہے نا جسم پر,
اسی طرح اٹھائے گئے تھے، اسی طرح اتریں گے، وہ پانی اسی طرح ٹپک رہا ہوگا۔ کتنے سینکڑوں برس گزر جائیں گے، ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ، وہ جوان رہیں گے، بوڑھے نہیں۔ تشریف لائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، اور یہ سارا سلسلہ ختم کریں گے یاجوج ماجوج کو، سب کو۔ پھر حضرت مہدی سے ملاقات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو زمانہ ہے تقریباً 570 سال۔ کتنا؟ اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فے تے رے تے، فے تے رے تے، فترت۔ فترت کے معنی جس میں کسی نبی کی نبوت جاری نہ ہو، دو نبیوں کا درمیانی عرصہ۔ اس کے احکام تمام تفصیل موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنی اسماعیل میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں، خود اپنا تعارف کرواتے ہیں، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم۔ 21 نسب تک حضور عدنان تک ذکر کرتے تھے۔ کہاں تک؟ کہاں تک؟ اس سے آگے حضور بیان نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے نام لکھے ہیں، لیکن جب نبی نے بیان نہیں کیے تو ہم ان ناموں پر یقین کر سکتے؟ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ نبی نے بیان نہیں کیے لہٰذا ہم دعویٰ کر سکتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدنان تک اپنا نسب خود بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی اسے آگے نام لکھے تو پھر اس سے سوال ہوگا کہ بتا۔ اب ان کے بارے میں تھوڑی سی جھلکیاں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوا وہ نور حضرت عدنان میں آیا۔ یہ نبی پاک کی 21ویں پشت ہے۔ کتنی؟ اوپر جائے نا، باپ دادا پردادا گنے تو 21ویں پشت میں جا کر نام آتا ہے۔ اب ان نور والوں میں برکتیں، جس میں نبی کا نور ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ اس سے خوشبو آتی تھی، جس میں نبی کا نور ہوتا تھا اس سے چہرہ چمکتا تھا، پہچانا جاتا تھا الگ سے۔ یہ جو نور کے منکر ہیں ان کے پاس بیٹھنا آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ نور والوں کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، کیونکہ وہ نور مانتے، نور مان کر نور مانگتے ہیں، تو پھر ملتا بھی ہے یا نہیں؟ کیسے ملتا ہے؟ ایسا ملتا ہے کہ ابو بکر ہوں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر بن خطاب ہوں تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان ہوں تو ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی ہوں تو شیر خدا بن جاتے ہیں، ابو حنیفہ ہوں تو امام اعظم بن جاتے ہیں، عبد القادر گیلانی ہوں تو غوث اعظم بن جاتے ہیں، خواجہ معین الدین بن جاتے ہیں، داتا گنج بخش بن جاتے ہیں۔ کون؟ جو کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بردے پہ آلہ نو۔ گدا مانگنے والے کو کہتے ہیں گدا، وہ گدا نہیں، جانور نہیں ہے یہ گاف دال الف فارسی کا لفظ گدا، بیگر کو، سائل مانگنے والا، میں گدا تو حضور میں بیکاری، آپ انداز ہوتا ہے نا مانگنے کا طریقہ بھی ہر ایک کو نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ بھی یہ کرم ہوتا ہے تو منہ سے لفظ نکلتے ہیں، مانگنے والے کو دعویٰ بڑا کریں گے چھوٹی سی چیز مانگ لیتے ہیں۔ بعض بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مرید تھا، پیر صاحب کو بہت کہتا تھا پیر جی مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو۔ پیر صاحب کہتے تھے اچھا، بار بار وہ ایک دن کہنے لگا جی آج کچھ لے کے ہی چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک جملے میں مانگ جو مانگنا ہے، ایک جملہ، دو جملے نہیں، ایک جملے میں مانگ لے۔ اس نے کہا یہ راضی ہوئے اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں۔ نوجوان لڑکا تھا، غریب تھا، کوئی گھر بار نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میں اپنی کوٹھی میں بیٹھ کے اپنے پوتے کو کھلاؤں، کوٹھی میں بیٹھ کر پوتے کو کھلاؤں۔ گھر شادی بھی مانگ لی، گھر بھی مانگ لیا، بچے بھی مانگ لیے، خوشحالی بھی مانگ لی، پوتے کے ساتھ کھیلنا، ایک جملے میں۔
سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ہر کسی کو مانگنا آتا، ایک جملے میں مانگ لیا اس نے. ہم لوگ کیا ہو جی نوکری مل جائے، ہو جی ذرا ٹرانسفر ہو جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. مانگنے کا ڈھنگ، آداب بھی ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے مانگنا اس کی تعریف کریں گے تو دے گا نا، اور یہ کہیں گے کچھ نہیں دے سکتے تو ملے گا. میں گدھا تو میں بھکاری معمولی صاحب، میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، چھوٹا سا. بادشاہ کو پیالہ بھرنے میں کوئی فرق پڑتا؟ سمندر دے دے، میں تو چھوٹا سا پیالہ ہوں. میں گدھا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا آقا، نور دن دو معراج والے آقا، نور دن دونا، رب کے دیدار والے آقا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ. حضور میلاد کی رات ہے، مانتے ہیں نکمے ہیں، کسی لائق نہیں ہمیں نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ. ہمیں دیکھ کے دیا تو کیا دیا، آقا اپنی شان کریمی دیکھے. رب کا فرمان ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. آقا ہماری شکلوں کو نہ دیکھے، ہمارے عملوں کو نہ دیکھے، ہم واسطہ دیتے ہیں آپ کو آپ کے پیاروں کا. دیکھنا ہے تو اپنی رحمت کو دیکھے. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ. میں گدھا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ. آقا ہم نے تو پڑھا ہے آپ کے منہ پر نا کا لفظ تو آتا ہی نہیں تھا، کسی کو نا تو کہا ہی نہیں تھا. آج میلاد کی رات ہے، جب میلاد ہوتا ہے تو صدقہ بٹتا ہے. ہم بیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور جھولی پھیلا کے کہتے ہیں میں گدھا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا. جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا. نہیں نہیں آقا، کس نے مانگا، کس نے مانگا، کیا کیا مانگا. مانگ کے آپ ہی نے کہا اور بھی کچھ مانگ. انہوں نے کہا جھولی بھر گئی، آپ ہی کہتے رہے کچھ مانگ. مانتے ہیں بہت ہی حالات خراب ہو گئے، ہم لوگ سب بکھر گئے، ہم نے آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا. آقا ہمارا دل کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ، ایمان کا رشتہ قائم رہے، یہ ٹوٹنے نہ پائے. یہاں بھی اور وہاں بھی صرف اور صرف آپ کے رہنا چاہتے ہیں. آپ تو بہت بڑی سرکار ہیں، ہم تو مانتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. تو جس میں نور ہوتا تھا وہ چمکتا تھا، اس سے خوشبو آتی تھی. یہ حضرت عدنان جب بخت نصر نے عرب پر پہلا حملہ کیا تو حضرت آرمیا علیہ السلام نے بخت نصر کو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے اس کو دیگر قبائل پر حملہ کرنے کی اجازت ہے مگر عدنان پر اونچی، کیونکہ وہ ان میں نبی کا نور. پتا چلا نا، نبی کے نور سے حفاظت بھی ہوئی، برکت. ان کے بیٹے تھے معد، عدنان کے بیٹے معد، اس کے معنی تر و تازہ، فریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کو پہنچا تھا.
ان کا چہرہ اس نور کی وجہ سے اتنا پیارا لگتا تھا، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ بخت نصر نے عرب پر جب دوسرا حملہ کیا تو بنی عدنان یمن کی طرف چلے گئے، مگر معد کو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا۔ الحاوی للفتاوی میں یہ روایت موجود۔ ان سے آیا نور حضرت نزار یا نزار، نزار زیادہ صحیح ہے، یہ معد کے بیٹے ہیں، اس کے معنی ہیں قلیل کے۔ تو نام کی وجہ تسمیہ یہ کہ جب نزار پیدا ہوئے تو ان کے والد ماجد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھا تھا، تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس خوشی میں باپ کی دعوت کی، کھانا کھلایا، بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو کچھ میں نے کیا وہ تھوڑا ہے، اس لیے نام نزار ہو گیا۔ کبیر العرب مشہور تھے، ان کے آگے بیٹے حضرت مودر، کیا نام؟ مودر، ان میں آیا۔ یہ 3 بھائی تھے اور جن کے نام ایاد، ربیہ، انمار اور آپ، یہ دونوں حقیقی بھائی ربیہ اور انمار آپ کے علاقی بھائی تھے، ان کی والدہ دوسری تھی، تو ان کو وصیت فرمائی۔ اس میں بڑا پیارا ایک واقعہ ہے مگر وہ ذرا لمبا ہے، میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ ان سے یہ نور آیا حضرت الیاس کو۔ یہ حضرت مودر کے بیٹے سب سے پہلے قربانی کے اونٹ انہوں نے بیت اللہ میں بھیجے تھے۔ نام کیا ہے؟ حضرت الیاس۔ یہ جب حج کو جاتے، ذرا دھیان سے سننا، جب یہ حج کو جاتے اور تلبیہ کہتے، کیا کہتے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شوق ہو نا جانے کا تو یہ پڑھتے رہا کرو، کیا پتا کو قبولیت کی گھڑی ہو، آپ نے پڑھا اور بلاوا آ جائے۔ یہ حضرت الیاس جب یہ تلبیہ پڑھتے تھے نا، وہ پڑھ رہے ہیں، نیت کی حج کی، تو انہوں نے تلبیہ پڑھ، تو وہ کہتے ہیں میری پشت میں کوئی تھا جو یہی پڑھتا تھا، یعنی نبی کا نور بھی تلبیہ پڑھتا تھا۔ یہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، زرقانی علی المواہب، علماء میں بڑی معتبر کتاب، اس میں یہ حوالہ موجود۔ اہل عرب آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، جتنے بھی نبی کے نور والے سارے ہی سونے، سارے ہی خوبصورت، سارے ہی پیارے، سارے ہی خوشبوؤں والے۔ ان کی بیوی کا نام لیلہ خندف بنت حلوان ہے، ان کے 5 بیٹے تھے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے مدرکہ میں آیا۔ یہ حضرت الیاس کے بیٹے، نام عمر اور لقب مدرکہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت الیاس اپنے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے کہیں جا رہے تھے، راستوں میں اونٹوں کی نظر ایک خرگوش پر پڑ گئی تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ان کی تلاش کے لیے آپ گئے، ان کو ڈھونڈ کر واپس لے آئے، اس لیے آپ کا لقب ہو گیا مدرکہ، پانے والا، ڈھونڈ کر پانے والا۔ یہ اصل نام پر غالب ہو گیا۔ ان کی پیشانی میں واضح طور پر نبی کا نور چمکتا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے، ان کے بھی 5 بیٹے تھے، بڑے بیٹے خزیمہ، کیا نام ہے؟ بن مدرکہ، ان میں وہ نور آیا۔ ان کے 7 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسد تھا، اس کی وجہ سے کنیت ابو الاسد ہوئی۔ ان کے زمانے میں لحی بن حارث قحطانی نے یمن سے مکہ میں آ کر قمعہ بن الیاس بن مضر کی بیٹی خزاعہ سے نکاح کیا، جس سے عمر پیدا ہوا۔ یہ وہ عمر، میں نے اس لیے یہ بات سنائی ہے، اس بندے کا نام آپ کو اس لیے سنا ہے، عمر بن لحی۔ عمر بن، چنگا بندہ نہیں لیکن نام آپ کو اس لیے بتایا، یہ پہلا شخص ہے عمر بن لحی جس نے عرب میں بت پرستی شروع کی۔ یہ پہلا شخص ہے۔ یہ بے ایمان اس بت لے آیا تھا کہیں سے اٹھا کے، اور اس نے وہ بڑے بڑے بت نصب کروا دیے اور یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت خزیمہ کی بیوی کا نام عوانہ بنت سعد، 7 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت کینانہ، کیا نام ہے؟ کینانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، برگزیدہ کا مطلب چنا اور عزت دی،
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ، اور بنی کنانہ سے قریش، اور قریش سے ہاشم، اور ہاشم سے مجھ کو چنا۔ یعنی ان کا نام حضور اپنے خاندان والوں کا نام لیتے ہوئے بتایا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی بزرگ شخصیت حضرت کنانہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی زیارت کی ہوئی تھی، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کی زیارت کی ہوئی تھی۔ حضرت کنانہ کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام اور فلسطین سے حجاز مقدس تشریف لائے۔ جب حضرت کنانہ سے ان کی ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے اور بشارت دی کہ تمہارے اندر نبی آخر الزمان کا نور ہے۔ ان کے بیٹے تھے، 14 بیٹے تھے ان کے، ان میں سے حضرت نضر یا نظر نام لیا جاتا ہے بن کنانہ۔ ان کا نام اصل قیس تھا۔ حضور کی وہ جو نور کی برکت تھی اس کی وجہ سے بہت خوبصورت تھے، تو لوگ آپ کو نظر کہتے تھے، کیونکہ نظر کے معنی بہت خوبصورت، تر و تازہ۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم قرآن میں بھی ہے نا، تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے، وہ مسلمان تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام غالباً اکرشہ بنت عدوان، آپ کے 8 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت مالک، یہ میں برکت کے لیے نام لے رہا ہوں حضور کے سارے باپوں کا، توجہ سے سننا، حضرت مالک بن نضر، تو ان کی کنیت ابو الحارث تھی۔ صاحب تاریخ خمیس فی احوال انفس نفیس کہتے ہیں مالک اس وجہ سے تھا کہ ان کو ملک العرب کہا جاتا تھا، بڑے سخی مہمان نواز تھے۔ ان کے بیٹے حضرت فہر بن مالک، ان کی کنیت ابو غالب اور لقب قریش۔ بعض فرماتے ہیں آپ کی والدہ نے آپ کا نام قریش اور والد نے فہر رکھا۔ قریش، قرش کی تصغیر قرش یا قرش اس مچھلی کو کہتے ہیں جو پانی کے اندر جانوروں کو اپنے دانتوں سے تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو شارک ہے اس کو قریش کہتے ہیں۔ آپ اور آپ کی اولاد کو قریش قوت و طاقت اور شجاعت کی وجہ سے کہا جاتا تھا، یعنی بہت ہی قوت والے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت غالب، ابو تیم، تیم بھی کہتے ہیں نام غالب جو غلب سے مشتق ہے، ان کے بہت عقل مند۔ پھر ان کے بیٹے حضرت لوئی بن غالب، ان کے بیٹے حضرت کعب بن لوئی، اور ان کے بیٹے حضرت مرہ بن کعب۔ یہ ان میں نور منتقل ہوتا ہوا آیا، اور اس کے بعد حضرت کلاب بن مرہ اور حضرت قصی بن کلاب، ان کے اندر وہ نور مصطفیٰ آیا۔ ان کا اصلی نام زید، کنیت ابو المغیرہ، لقب الجمع۔ قصی کے معنی ہے دور رہنے والا، قوم سے دور رہتے تھے، اس وقت اپنی ماں کی گود میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا، ربیہ کا قبیلہ ملک شام کی سرحد پر تھا، اس لیے وہاں جا کر آپ کو وہیں رہنا پڑا، وہیں پرورش پائی۔ آپ کو ربیہ کا بیٹا ہی سمجھتے تھے آپ اپنے آپ کو، کیونکہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ میرا باپ کوئی اور ہے۔ جب جوان ہوئے تو پھر ان کو معلوم ہوا، ان کو بتایا گیا کہ آپ ربیہ کے نہیں کلاب کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان میں منتقل ہوا، ان سے منتقل ہو کر ان کے فرزند حضرت عبد مناف میں آیا۔ یہ حضرت قصی کے بیٹے ہیں۔ میں بہت مختصر کر کے آگے جا رہا ہوں۔ قصی کے بعد یہ آیا حضرت ہاشم۔ کس میں آیا؟ یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، انہی کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام عمر، لقب علو، مرتبہ یہ بہت اونچے مرتبہ کی وجہ سے۔ ہاشم نام مشہور ہونے کی وجہ یہ کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط آ گیا تو ملک شام گئے، وہاں سے بہت زیادہ خشک روٹیاں خرید کے لائے، ان کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے اونٹ کے شوربے میں ڈال کر سرید ایک کھانا بنایا، اہل مکہ کو کھلایا۔ اس دن سے آپ کا نام ہاشم، روٹیوں کا چورا کرنے والا، یہ ہو گیا۔ تو حشم کے معنی توڑنا، چنانچہ ان کی بہت شہرت تھی، بڑے سخی تھے، اپنے آپ کو روک کر لوگوں کو کھلانا۔ ان کے بیٹے حضرت ہاشم کے، حضرت
हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह। ये मैंने बहुत मुख्तसर करके सबके नाम लिए बरकत के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम है शैबा। क्या नाम है? शैबतुल हम्द, पूरा नाम शैबतुल हम्द। ये कुनियत अबुल हारिस, सफेद बालों वाला शैबा के माने। जब पैदा हुए थे सर में कुछ बाल सफेद थे, इसलिए उनका नाम शैबा रख दिया। अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहा जाता है ये आपको सुनाना है, उसमें एक मसला भी हल हो जाएगा। ननियाल में पैदा हुए थे, माँ गई हुई थी अपनी माँ के यहाँ, जिसको नानका ननियाल कहता, वहां पैदा हुए थे। वालिद का पैदाइश से पहले इंतकाल हो चुका था। अपनी वालदा के पास ही रहे। एक दिन मदीना के बच्चों के साथ तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे कि एक शख्स जो अब्द मनाफ की औलाद में था, उसका गुजर हुआ। वो खड़ा होकर देखने लगा। जब आप तीर निशाने पर मारते तो फरमाते, मैं इब्ने हाशिम सैयदुल बतहा हूं, मैं हाशिम का बेटा हूं, बतहा का सरदार। उसने बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तो आपने बता दिया, मेरा नाम शैबा, मेरे बाप का नाम हाशिम, उनके बाप का नाम अब्द मनाफ। उसने मक्का पहुंचकर मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ को, यानी इनके चचा को, इनके चचा को कहा, मैंने तुम्हारे भतीजे को मदीने में देखा है, और तारीफ करके कहने लगा, ऐसे लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत खूबसूरत भी है, बहुत बहादुर भी है, मैंने उसकी बहुत खूबियां देखी हैं। वो उसी वक्त तैयार हुए और वापसी पर आपको अपने साथ ले आए। आपने आते हुए वालदा को इस वजह से इत्तला ना दी कि वो इनकार कर देंगे। चुनाचे अब बच्चों के साथ खेल रहे थे, 7-8 साल की उम्र थी, कपड़े भी कोई इतने खास नहीं थे। मुत्तलिब ने आपको पकड़कर अपनी सवारी के पीछे बिठा लिया। कुछ लोग कहते हैं मां से इजाजत लेकर आए। जब सफर करके मक्के में दाखिल हुए तो लोगों ने देखा कि एक नया लड़का उनके साथ बैठा हुआ है। मुत्तलिब से पूछा, ये मुत्तलिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चचा क्या है? क्या है? चचा है। ये बेटे तो हाशिम के हैं ना, उसका नाम मुत्तलिब चचा। लोगों ने उससे पूछा कि ये कौन है तेरे साथ लड़का? तो उन्होंने शर्म की वजह से कह दिया, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा रिश्ता नहीं बताया, भतीजा क्या कह दिया, नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम पड़ गया? माना क्या हुआ? माना क्या हुआ? सब कहें माना क्या हुआ? मुत्तलिब का गुलाम। तो मैं अब्दुल नबी नाम रख लूं तो क्यों गलत है? मैं अब्दुल मुस्तफा नाम रख लूं तो क्यों गलत है? मैं अब्दुल रसूल नाम रखूं तो क्यों गलत? उसके माना भी क्या होंगे? मुस्तफा का गुलाम, नबी का। मुत्तलिब अल्लाह का तो नाम है नहीं, तो अब्दुल मुत्तलिब क्या मतलब? मुत्तलिब का गुलाम। ये नाम मशहूर हो गया, असल नाम छुप गया। तो मुत्तलिब ने अपने आप को अपने बेटों से ज्यादा बढ़कर पाला, क्योंकि बाप नहीं था तो भतीजा था, बहुत ज्यादा इज्जत की। आपके चचा मुत्तलिब ने आपको आपके वालिद की जितनी जायदाद थी वो सब दे दी, ताकि इनके लिए वो, चूंकि हजरत हाशिम जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे वो सरदार मक्का थे, उनकी वफात के बाद चचा ने जगह संभाली थी। जब आप पूरे जवान हो गए, अब्दुल मुत्तलिब तो एक दिन हतीम में, काबे का वो हिस्सा जिस पर छत नहीं है, उसमें सोए। जब उठे तो अपनी हालत देखकर बहुत हैरान हुए कि इतना बेहतरीन लिबास, सर में तेल लगा हुआ, आंखों में सुरमा लगा हुआ, जैसे किसी ने पूरा, आपको आपकी जबान में कहते हैं ना, मेकअप किया, पूरा सजाया हुआ। तो आपको मालूम नहीं था कि आपके साथ किसने किया। आपने आकर अपने चचा मुत्तलिब को यह माजरा सुनाया। वो इनको लेकर कुरैश के काहिनों के पास, वो लोग जो उस जमाने में होते थे, उनके पास ले गए। उसने सारा वाकया सुनकर कहा कि अल्लाह ने इसका निकाह करने का हुक्म दिया है, इस नौजवान का फौरन निकाह करो। मुत्तलिब ने आपका निकाह सफिया बिनते जुंदुब से कर दिया। उनसे हारिस पैदा हुए, वो वफात पा गईं। उनके बाद दूसरी शादी फातिमा बिनते अमर से हुई। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए।
کروڑوں سلام، ان سارے باپوں کو سلام، ان ساری ماؤں کو سلام، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مطلب کی وفات کے بعد مکہ کی سرداری حضرت عبد المطلب کو مل گئی تھی۔ نفاست، صاف ستھرے رہنے کا حال یہ تھا کہ آپ کے جسم سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی، نور حضور کا ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ ایک مرتبہ قحط پڑا تو قحط کی حالت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر لوگ کوہ سبیر پر لے جاتے اور آپ کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے تو بارش مل جاتی تھی، کیونکہ ان میں نبی کا نور۔ اسی نور کی برکت سے نہایت پاکیزہ، اخلاق بھی بڑے عمدہ، جو کوئی آپ کا چہرہ دیکھتا اس پر آپ کا رعب ہو جاتا، یعنی اگلے کو جرأت نہیں پڑتی کہ کوئی مذاق کرے یا مسخری کرے، رعب ہو جاتا تھا۔ یہ واقعہ سنا ہوا ہے لوگوں نے، میں پھر سنا دیتا ہوں۔ ابرہہ بن صباح، نجاشی شاہ حبشہ جو بادشاہ تھا، اس کی طرف سے یہ ابرہہ نامی یمن کا گورنر تھا۔ موسم حج میں لوگوں کی تیاری دیکھی حج کے لیے، تو اس نے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مکہ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہاں؟ وہاں اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیت اللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ پتھروں کی ایک عمارت ہے، بس جا کے اس کے گرد پھیرے لگاتے ہیں۔ اس نے کہا ایسی بات ہے تو میں صنعاء شہر میں ایک ایسی عمارت تعمیر کروں گا کہ لوگ کعبے کو بھول جائیں گے۔ اس نے کنیسہ گرجا کی بنیاد رکھی، بہترین قسم کے پتھر، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات مزین کر کے ایک بڑی خوبصورت عمارت بنا دی۔ اس کے ارد گرد سبزہ لگایا۔ شاہ حبشہ نجاشی کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے یہاں پر بہترین عمارت بنائی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ لوگ مکہ نہ جائیں، بیت اللہ کا طواف نہ کریں، یہاں آئیں، اس طرح آپ کے دین کو بھی قوت ملے گی، آپ کا نام بھی روشن رہے گا۔ ادھر یہ خبر عرب میں پہنچ گئی، عرب والوں کو، تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص غضبناک ہو گیا۔ سننے والوں میں پتا چلا نا اس کو، تو ایک شخص بڑا غضبناک۔ اگلے دن افتتاح ہونا تھا، اگلے دن اس عمارت کا، یہ بنی کنانہ کا شخص وہاں گیا اور اس عمارت میں جا کر اس نے جو کام آپ واش روم میں کرتے ہیں وہاں کر دیا۔ سمجھ گئے نا لفظ بولنے کی ضرورت، اس نے وہاں کر دیا۔ وہ جب آئے ان کا کہ ہاں بھائی تیار ہے، ان کا تیاری کی ہونی ہے، پہلا چڑھاوا چڑھ گیا ہے۔ تو سوچ رہا تھا کعبے میں لوگ لے کے جاتے ہیں، یہاں پہلا چڑھاوا چڑھ گیا ہے۔ کس نے کی یہ حرکت؟ اس نے کہا کہ جی کوئی وہاں سے آیا تھا، یہ ہماری حرکت تو ہو نہیں سکتی وہاں۔ اس نے قسم کھا لی میں جب تک کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ اس نے قسم اٹھا لی۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی نادانیاں مسئلہ بن جاتی ہیں، کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ ہوش ہونا۔ اس نے نجاشی کو حالات لکھے، بہت بڑی فوج اور مست ہاتھی تیار کیے، مست ہاتھی، 12 ہاتھی، ان میں سے ایک بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام انہوں نے محمودہ رکھا تھا یا محمود رکھا تھا۔ اس نے وہ سارے منگوا لیے، 60,000 اور بعض لوگوں کے مطابق 1,00,000 فوج اور 12 ہاتھی لے کر اس نے مکہ پر چڑھائی کی۔ مقصد کیا تھا؟ کعبے کو گرانا، معاذ اللہ۔ مکہ مکرمہ سے 2 میل کے مقام پر یہ اترا اور وہاں اس نے لوگوں کو کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، اور کہا کہ سردار مکہ، ایک سردار کو کہا کہ اہل مکہ سے ذرا، مکہ والوں سے ذرا تھوڑی چھیڑ چھاڑ شروع کرو تاکہ بہانہ بن جائے، اچانک یہ الغار کریں گے نا کوئی بہانہ بن جائے۔ وہ فوج کے ایک دستے کے ساتھ آیا، قریش کی بکریاں، اونٹ جو وہاں چر رہے تھے نا وہ ہانک کر لے گیا۔ اس میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ وہاں پر کھلے میدان میں بکریاں چل رہی تھی، انہوں نے اپنے لگائے، چلو بھائی ادھر سے ڈوری لو، سب کو آگا کے لے گئے ادھر تاکہ کوئی جھگڑے کی بنیاد بنے۔ ابرہہ نے ایک شخص کو سرداران مکہ کے پاس بھیجا
کہ بادشاہ تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ کعبہ گرانے آیا ہے، تم اگر بیچ میں آئے، تم نے رکاوٹ کی تو پھر بری طرح مارے جاؤ گے، چنانچہ تم لوگ بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ وہ شخص جس کا نام حناطہ تھا وہ آیا، آ کر اہل مکہ سے ملا اور پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ لوگ اس کو عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ جب یہ آیا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، اس کی گردن جھک گئی۔ نور دیکھ کے گردن، زبان لڑکھڑا گئی، بولا نہ جائے، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جیسے ذبح کرتے وقت بیل سے آواز نکلتی نا، ایسے اس کی آواز نکل رہی تھی، گھبراہٹ۔ اس کو ہوش آیا تو عبد المطلب کے لیے سجدے میں گرا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سردار ہیں۔ پھر اس نے بجائے اس کے نا جوش میں، تیزی میں، بڑے ادب سے کہا کہ یہ پیغام ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے، نہ سامان ہے، رہا کعبہ تو وہ اللہ کا گھر ہے اور گھر والا گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے اور گھر والا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ حناطہ نے کہا کہ آپ ابرہہ کے پاس چلیں تاکہ روبرو گفتگو ہو جائے، معاملہ طے ہو جائے۔ آپ قریش سے مشورہ کر کے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے وہاں پر۔ حناطہ نے آپ کو باہر کھڑا کر دیا، اندر گیا، ابرہہ کے پاس جا کر بتایا اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ ان کی سخاوت کا، ان کی شرافت کا، ان کی مرتبت کا بیان کیا کہ سردار مکہ خاندان قریش ہے، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ان کا نام عبد المطلب ہے، میری ان کی یہ بات ہوئی ہے، اب ان کو آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابرہہ نے آپ کو اندر بلایا اور آپ کی بہت عزت کی، بہت، یہاں تک کہ جب دیکھا تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب گفتگو ہو رہی ہے دونوں۔ ابرہہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ واپس کرو، جو بھیڑ بکریاں اونٹ میرے لے آئے ہو وہ۔ ابرہہ حیران ہو کر آپ اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں، تمہارے آباء و اجداد کا دین و شرف جسے میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے میرے اونٹ چاہیے۔ ابرہہ نے کہا خانہ کعبہ تو اب مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تو جانے اور وہ جانے۔ ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس کر دو، ان کے اونٹ، اور کان میں بلا کے اپنے سپاہی کو کہا ان کو ذرا ہاتھی دکھاؤ، وہ جو سب سے بڑا مست ہاتھی ہے نا جس کا نام محمودہ رکھا ہے، وہ دکھاؤ تاکہ ان کو ڈر ہو جائے کہ میرے ساتھ کیسے خوفناک ہاتھی ہے۔ فلما نظر الفیل الی وجہ عبد المطلب، یہ زرقانی میں روایت موجود، جب اس ہاتھی نے آپ کا چہرہ دیکھا، اس ہاتھی نے اپنا ماتھا آپ کے قدموں پہ رکھ دیا، جھک گیا، وہ جتنا جھک سکتا تھا ٹانگیں جھکا کے وہ سجدے کی حالت میں گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو گویا کیا، اس کو گویا کیا، یعنی اس کے اندر آواز دی، اس نے کہا اے عبد المطلب میرا سلام ہو اور اس نور پر سلام جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا۔ میرے نبی کے نور کی برکت دیکھی، جو چہرے سے تمہارے چمک رہا، اس نور پر سلام۔ یہ دیکھ کر وہ سارے حیران، وہ سپاہی دوڑا دوڑا گیا کہ جی سب سے بڑے ہاتھی کا یہ حال ہے، آگے لے جاؤں؟ اس نے کہا نہیں، یہیں سے واپس کرو ورنہ سارے ہی تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے، قریش کو حکم دیا مکہ مکرمہ بستی سے نکل کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، خود چند آدمیوں کو لے کر بیت اللہ کے پاس آئے، طواف کرنے کے بعد دروازے کو پکڑا، حلقہ پکڑا اور رو رو کر دعا کی، اے اللہ ان ظالموں کو دفع کرنے میں مجھے تیرے سوا کسی سے امید نہیں، اے میرے رب اپنے گھر کی تخریب ان سے روک دے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما، بے شک جو تیرے گھر کا دشمن وہ تیرا دشمن، تو ان اپنے اور اپنے گھر کے دشمنوں کو اس سے روک، تیرے گھر کی وہ تخریب کریں، توڑے الہی بچا۔
الہی ہر شخص اپنے گھر کو دشمنوں سے بچاتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو ان دشمنوں سے بچا۔ اور پھر انہوں نے آگے جو اشعار پڑھے وہ سارے کتابوں میں ہیں۔ حضرت عبد المطلب دعا کر کر کوہ سبیر، مکہ کی پہاڑی، اس پر چڑھ کر بیت اللہ کو دیکھنے لگے، اوپر سے بیت اللہ کو دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چاند کی طرح، دائرے کی طرح چمکتا تھا، اس کی شعاعیں نکل کر کعبے پہ پڑی، جیسے باقاعدہ لائٹ ڈالی جاتی ہے نا، اس طرح آپ نے اس نور کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم یہ نور جو میری پیشانی سے چمکا ہے یہ فتح کی علامت ہے، بے خوف ہو کر بیٹھو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نور کی برکتیں سنی۔ دوسرے روز ابرہہ، اس نے صبح صبح حکم دے دیا کہ چلو لشکر تیار کرو، اسی مست ہاتھی کو اٹھا کر مکے کی طرف منہ کیا تو وہ بیٹھ گیا، وہ اس کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی، بڑا مارا، وہ نہیں، اس کا منہ دوسری طرف کرتے تھے تو وہ اٹھ کے چلنے لگ جاتا تھا، کعبے کی طرف کرتے تھے تو وہ اٹھتا، جب یمن و شام کی طرف اٹھا کر چلتے تیزی سے چلتا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ ہولناک آوازیں لگاتا بھاگ گیا۔ اس نے نور مصطفیٰ دیکھ لیا تھا، نبی کو سلام کر لیا تھا، وہ گستاخی کیسے کرتا؟ وہ لشکر سے الگ نکل گیا۔ ادھر انہوں نے دوسرے ہاتھیوں کو اور اپنی فوج کو چلایا۔ جب یہ چلے بیت اللہ کی طرف، چلا تو سمندر کی طرف سے ابابیل، یہ چڑیاں چھوٹی چھوٹی، اللہ نے ان کا لشکر بھیج دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر عربی ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ الم تر، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ باقی لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے، وہ واقعہ یاد کرو، کیا کیا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ آپ وہ سورت پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو پرندے آئے تھے بہت چھوٹے چھوٹے، ان کے ہر ایک پرندے کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، 3۔ کتنے؟ 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ چونچ سمجھتے ہیں نا، اس میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ ڈرون والے کیا ڈرون کریں گے، انہوں نے اللہ کا ڈرون دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے جھنڈ کا جھنڈ آیا اور وہ کنکر پھینکے۔ کنکروں کے بارے میں بتاتے ہیں چنے سے بھی چھوٹا، چنے سے بھی، وہ انہوں نے مارا، جس کو لگا وہیں ڈھیر ہو گیا، کھائے ہوئے بھس کی طرح ڈھیر، سارے کے سارے، کسی کے جسم میں لگی، کسی کے کہیں، سب ڈھیر ہو گئے۔ ابرہہ کی جسم میں آگ لگ گئی، انگلیاں کٹ کٹ کر گرنے لگی، یہ دل پھٹ گیا رستے میں، یہ بھی مرا، اور یہ سارے برباد ہو گئے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، نور مصطفیٰ کی برکت ظاہر ہوئی۔ حضرت عبد المطلب غار حرا جایا کرتے تھے، ان کو بہت، یعنی آپ ان کے بارے میں سوچ لیں کہ تمام نیکیاں اس وقت وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے فرزند ہوئے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب کے 13 بیٹے